گاڑی چلانا اور موٹر سائیکل چلانا کارے دار ہوا کرتا، بہت مشکل۔ وہ کہتا ہے کہ ہزاروں فٹ کی بلندیوں کے اوپر ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز اڑانا میرے لیے آسان۔ آپ سمجھ گئے؟ کبھی آپ نے کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے؟ کبھی اس نے فخر کے ساتھ یہ کہا ٹرک ڈرائیور، رکشا ڈرائیور، بس ڈرائیور؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ فن تو ہوگی، ہر شخص ٹرک نہیں چلا سکتا اور واقعات نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ جو ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نیچے کیا کھجورے دوڑ رہے ہیں اور کیا مخلوق چل رہی ہے اسے نظر بھی نہیں آتی۔ وہ تیسرے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ بطور فخر کے یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو ٹرک ڈرائیور بناؤں گا۔ اگر کہے گا تو کیا کہے گا؟ بطور فخر کے۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وقار ہے، اس کے اندر عزت ہے، اس کے اندر شہرت ہے۔ کہتا ہے انکل میں بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا۔ بیٹا کیا بنو گے؟ کپتان بنوں گا۔ معلوم ہوا کہ اہل دنیا بھی اس چیز کو خوب سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر وقار ہو، جس کے اندر عزت ہو، جس کے اندر قدر و منزلت ہو، جس کے اندر شہرت ہو، علم کہلائے جانے کے لائق وہی ہے جو کارآمد ہو۔ کسی کو آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بڑے ہو کے میں موچی بنوں گا۔ میں اپنی اولاد کو جب وہ کیا بناؤں گا؟ موچی بناؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جوتا گانٹھنا کوئی فن نہیں ہے؟ ہم اور آپ سی سکتے ہیں جوتا، یہ بھی تو فن ہے، یہ بھی فن ہے۔ پھٹے ہوئے جوتے کو سینا یہ ہنر ہے۔ لیکن کبھی آپ کسی شخص کو اس عنوان سے حساب میں یہ چیز اختیار کروں گا، میں اپنی اولاد کو یہ ہنر سکھاؤں گا، یا کوئی بچہ ماں بھی فخر کے طور پر میں بڑا ہو کر موچی بنوں گا، کیا وجہ ہے؟ لیکن دوسری طرف بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا۔ بھائی ڈاکٹر بھی تو موچی ہی ہوتا ہے، وہ بھی تو قصاب ہوتا ہے، وہ بھی تو ذبح کرتا ہے، وہ بھی تو جسم کے اعضاء کی تشریح کرتا ہے۔ کیوں بھائی قصاب کیوں نہیں بنو گے؟ موچی کیوں نہیں بنو گے؟ سرجن کیوں بنو گے؟ اس لیے کہ اہل دنیا اور اہل دنیا کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ قصاب بننا معیار فضیلت نہیں ہے، سرجن بننا معیار فضیلت ہے، پائلٹ بننا عزت کی بات ہے۔ میں یہی سمجھانا اور بتانا چاہتا تھا، یہ وہ مسلمہ مقدمہ ہے کہ جس کو اہل دنیا اور دنیا کا ہر سمجھدار آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو فنون ہیں، تمہارے یہاں جسے تم
دنیا کا علم کہتے ہو، ہماری نظر کے اندر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا موچی بن۔ ذرا اپنی نظر کو بلند کر کے دیکھو، کوئی کی مینڈک نہ بنا، سمندر میں بھی غوطہ لگانے کی کوشش، بڑے بڑے سمندر بھی موجود ہیں، آؤ علوم وحی کے سمندر میں غوطہ لگائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت قائم کی ہے، اور جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علم کہا ہے، آج اللہ نے اس کے ساتھ ہمیں وابستہ اور متعلق کیا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، اور یہ علم وحی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کا کس طبقے سے تعلق ہے، کس ملک سے تعلق ہے؟ وفاداروں میں سے، باقیوں میں سے؟ آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہوا کرتا ہے، شناختی کارڈ کے اندر پورا پتہ ہوتا ہے۔ کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں کا پاسپورٹ ہوتا ہے، کرنسی ہوتی ہے، ویزا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر انسان جائے، وہاں کی کرنسی نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، ویزا نہ ہو، باقی کہلاتا ہے۔ کتنے دن کے لیے آئے، حکومت وقت سے اجازت لے کر آئے، نہیں آئے، کیسے آئے؟ مسلم قوانین میں سے حاکمیت اعلیٰ اللہ، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے، بحیثیت اللہ کے نائب ہونے کے، بحیثیت اللہ کے رسول اور نبی ہونے کے، اس دنیا کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ اس دنیا کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، ایک جملے میں بتا دیا، کیا؟ اس کو ذہن نشین رکھو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کے اندر اگر تمہیں مکان چاہیے، انواع و اقسام کے مطعومات اور مشروبات چاہیے، انواع و اقسام کے اگر لباس چاہیے، جو نعمت بھی تمہیں وہاں چاہیے، بیج یہاں ڈالنا ہوگا۔ بیج اس دنیا کی زمین میں، من کان یرید حرث الآخرۃ، حرث کھیتی، نزد لہ فی حرث، الدنیا مزرعۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان 1129 صفحات کے اوپر، اب آئیے موضوع کی طرف، انہیں بیجوں کے بارے میں
بیج کیسا ہونا چاہیے، اس کی آبیاری کیسے کی جائے گی، اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی، کون سا بیج ہوگا، کس زمین کے اندر، کس موسم کے اندر لگایا جائے گا، اس کی قیود کیا، شرائط کیا. اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد اور اللہ کے سامنے پیشی ہونے کے بعد بیج ڈالنے کا وقت نہیں ہے، تو یہی ڈالنا. بیج کا معیار کیا ہے؟ بیج کی کوالٹی کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1129 صفحات کے اندر یہی کچھ بتایا ہے. اور بتا دیا کہ اس سبق کے الف سے لے کر یہ تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے مراحل، جتنے درجات ہیں، اللہ نے اس کے حدود مقرر کیے ہیں، اس کا معیار بتایا ہے. اور جب انعامات دینے کا وقت آئے گا، کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ آیا جو بیج تم نے ڈالا تھا وہ جیسا بیج جنت کے اندر کام آنے والا ہے وہ اس معیار کا تھا یا نہیں، پہلے اس کی جانچ کی جائے گی، پہلے اسے پرکھا جائے گا. چنانچہ جنت کا گھر بنانے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کی خبر دی ہے، فرمایا کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں 5 خانوں کے اندر: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. یہ 5 قسم کے بیج ہیں، 5 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ہر بیج کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی کارکردگی کیا ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. پانی کا معیار کیا ہونا چاہیے، پانی پانی ہے، ماں ماں یہ بھی پانی ہے. آپ کے کماڑی کے اوپر جو ہر وقت منہ کھولے انتظار میں رہتا ہے، جسے سمندر کہا جاتا ہے، وہ بھی پانی پینے کا قابل تو نہیں. پانی تو ہے. ایک پانی جھیل سیف الملوک کا
اور ایک پانی زمزم کا پانی ہے، پانی وہ لیکن آپ کے یہاں لیبارٹریاں ہیں، آئے یہ پانی جسے اہل دنیا پانی کہہ رہے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے یہ نہیں؟ لیبارٹری والے ہوتا ہے، اسے جانچیں گے، اسے پرکھیں گے، حفظان صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول صحت اور صحت برقرار رہے، اس کے اندر جو جراثومیں ہیں، جو کیمیکل ہیں، آیا وہ اس قابل ہیں یا نہیں کہ وہ انسان اس کو استعمال کر سکے، یا اس کو استعمال کرنے کے بعد آبادی نیند سو جائے گا، قابل استعمال نہیں۔ لیبارٹری بتاتی ہے یہ پانی دیکھنے میں پانی ہے، لیکن جرثوم ہے، اس میں زہر کے ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ پینے کے استعمال میں نہیں، اگر یہ کھال اور جسم انسانی کے اوپر لگ جائے، کھال کو کھینچ لے گا، ادھیڑ دے گا، فنا کر دے گا، موت واقع ہو جائے گی، ہے پانی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں، یہ اہل دنیا کی لیبارٹری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ پانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں، پینے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے اندر کیسے کیمیکل ہے۔ لیکن ایک کسوٹی اور ایک معیار جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس دنیا کے کیا تقاضے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس دنیا کے لیے تیاری اسی دنیا کے اندر کرنی ہے۔ آخر اس کے لیے بھی کوئی لیبارٹری ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس کسوٹی کا نام ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معیار کا نام ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نمونے کا نام ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اگر آخرت کے اوپر یقین ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، ہمیں وہاں گھر چاہیے، راحت و آرام کی زندگی چاہیے، اچھا مستقبل چاہیے۔ کون خواہش نہیں کرتا اچھے مستقبل، عمدہ مستقبل؟ ایک مستقبل 60 سال کا ہے، ایک مستقبل 80 سال کا ہے، ایک مستقبل چلیے کہہ دیجیے عمر نوح ہے 1050 سال سے زیادہ تو نہیں، لیکن ایک مستقبل وہ ہے جو اسی دنیا کے اوپر موقوف ہے، اور وہ مستقبل ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ وہاں جو آپ کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، آیا وہ صحت کے اصول کے مطابق اس کے اندر وہ کیمیکل موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہاں وہ پانی کام آئے گا یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کا نام ہے اخلاص۔
ہے صفت احسان. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بنیاد پانی ہے، ایمان ہے، اخلاص کا پانی نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے. نماز ہے، اخلاص نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. روزہ رکھتا عادتاً رکھتا، رسماً رکھتا، رواجاً رکھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں رکھتا، اخلاص کا پانی نہیں ہے. ہر چیز کی نشو و نما کے لیے پانی کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم وحی کی روشنی کے اندر اس پانی کا نام ہے احسان. یہ ایمان کی بھی بنیاد ہے، نماز کی بھی بنیاد ہے، عبادات کی بھی بنیاد ہے، معاشرت کی بھی بنیاد ہے، اخلاق کی بھی بنیاد ہے. معاشرت کی بھی بنیاد. ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے دنیوی منفعت کے لیے ملتا ہے، لیکن ایک ملنا ہے اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الدین. ایک دینا راہ و رسم کے لیے ہے، ایک رونا، ایک نہ دینا. اگر میں نے اسے دیا تو یہ مجھے دے گا کیا؟ اس سے منفعت کیا ہے؟ ملے گا کیا؟ لیکن ایک دینا اللہ کے خوشنودی کے لیے، ایک روکنا اس لیے کہ اللہ نے. یہ ہے اخلاص، یہ ہے احسان، یہ ہے ماں. یہ وہ پانی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حیات اخروی کے تمام اجزاء حیاتیہ موجود ہیں. اگر وہاں کی زندگی کو آپ حیات جاویدانی سے بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ چونکہ سب سے اہم چیز تھی اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سب سے پہلے ذکر کیا اور بطور مقدمے کے ذکر کیا. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، ہر زمین میں، ہر بیچ کے لیے اسی پانی کی ضرورت ہے. اور جانچ کیا ہے؟ ریاکاری نہ، دکھاوا نہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ. یہ پانی پینے کا قابل نہیں ہے، یہ استعمال کا قابل نہیں ہے. رد کر دیا جائے، قابل رد. چنانچہ اگر اس قید کو، اس شرط کو ملحوظ رکھا تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے نمونے کے اوپر پورا اترتا ہے، کسوٹی کے اوپر پورا، لیبارٹری کے اندر یہ پاس ہو گیا، اسے استعمال کیا جائے، یہ قابل استعمال ہے. یہ پانی قابل استعمال ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم واقوالهم یوزن. بنی آدم کے اقوال
اور ان کے اقوال، ان کے اعمال وزن کیا جائے. ہم کہتے ہیں ترازو تولا جائے. سچی سوچ یہی ہے اور یہ ظاہر یہی ہے کہ تولا جائے، وزن کیا جائے. ذرا نظر کو بلند کر کے دیکھیے، ذرا ایمان نظر سے کام لیجیے، گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تولا جائے گا، جانچا جائے گا. تولا جائے گا، پرکھا جائے گا. یہ جو پانی کے نام کے اوپر یہ چیز پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، لیبارٹری کے اندر اس کا تجزیہ کیا جائے گا. آیا یہ پانی اس قابل ہے کہ جنت میں کام آ سکے؟ یا یہ کون سے گھر کے قابل ہے یہ پانی؟ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے. یہ وہ پانی لے کر آیا ہے جو جنت میں پینے کے قابل ہے یا دوسرے گھر پینے کے قابل ہے؟ پانی نہیں چاہے. اگر اخلاص ہے، اگر صفت احسان ہے، وہ بے شک وہ پانی جنت میں پینے کے قابل ہے. لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شرک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. پانی تو پینے کے لیے ملے گا، لیکن یہ پانی جنت میں پینے والا نہیں ہے، یہ دوسرے گھر میں پینے والا ہے. لیبارٹری نے اسے فیل کر دیا. پانی تو تمہیں تیار کیا تھا، تمہاری محنت تو ہم لائے گا نہیں ہے، نہیں ملے گا. مقام بدل جائے گا، جگہ بدل جائے گی. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت نہیں. ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، وزن کیا جائے گا، پرکھا جائے گا. کھرا کھوٹا. نمبر 1 ہے یا نمبر 2؟ یہ نمبر 2 کو نمبر 1 کر کے پیش کیا گیا ہے. کسوٹی میں کیا پرکھ، اور پرکھ قرآن کریم کے اندر ایک جملہ ہے اور وہ ہے اسوہ حسنہ. ایمان اگر اس معیار کے مطابق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایمان بتایا ہے، پرکھا جائے گا. یہ جو ایمان لے کر آیا ہے پسند کیا جائے گا، جانچا جائے گا. یوزن جانچ، پرکھ، کسوٹی. جیسے سونے کو پرکھا جاتا ہے، کسوٹی گھسا جاتا ہے. پیتل ہے یہ واقعتاً سونا ہے، یا اگر سونا ہے تو کتنا پیتل، کتنا سونا ہے. کھرا کھوٹا بالکل الگ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 1129 صفحات کے اندر
انہی معیاروں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ایمان ہے تو کتاب الایمان میں جو ہم نے کسوٹی بیان کی ہے اس پر پرکھا جائے گا، ایسا ہونا چاہیے ایمان۔ اصول ایمان کتاب التوحید میں بیان کی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ فروع ایمان اس معیار کے ہونے چاہیے، نماز ایسی ہونی چاہیے، حج ایسا ہونا چاہیے، زکوٰۃ ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کسوٹیاں ہیں، یہ پرکھ ہے، یہ موازین ہیں، یہ ترازویں ہیں۔ ان ترازوؤں کے اوپر تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچ کی جائے گی۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے اندھیرے میں نہیں رکھا، فیصلہ جانچنے کے بعد ہوگا۔ آیا یہ ایمان، یہ عقائد، یہ عبادات، یہ معاملات، یہ اخلاق، یہ معاشرت، یہ معیشت، یہ معاش، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ یہ ملنا جلنا دنیاوی اغراض کے لیے تھا، دنیاوی مقاصد کے لیے تھا؟ اگر تھا تو منفعت حاصل ہوگی، بقا نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر اللہ کے لیے تھا تو دنیاوی منافع اس کے ضمن میں خود حاصل ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرما رہے ہیں۔ ان من العلم لجہلا، سب کی نظر میں انسان حیران ہوتا ہے، علم کی جہالت ہوتی ہے۔ میں ہاں جہالت ہوتی ہے، انسان اس کو علم سمجھتا ہے، لیکن جو علم کی غایت ہے، جو علم کا مقصود ہے، وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، وہ جسے اہل دنیا علم کہتے ہیں وہ علم نہیں، فن کو انہوں نے علم کا نام دیا ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ اور اس کو جہالت کہنا، اس کو جاہل تو مجتہد نہیں کہہ رہا، بلکہ جو صاحب علوم وحی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ایک وہ جسے اہل دنیا علم کہتے ہیں، ہے وہ فن اور اس کو علم کا نام دیا ہے، علم نہیں جہالت ہے۔ نمبر دو، وہ علم دین جو دنیا کے لیے حاصل ہے، خیر اللہ کے لیے حاصل